کر واضح کرتے ہیں کہ ان ملاٹوں نے کب رب سے عہد کیا تھا، کب اقرار کیا تھا، میثاق کیا تھا، اگر ہماری زندگی میں مسیح آیا تو سب سے پہلے ہم اس کی تصدیق، اس کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے۔ کب انہوں نے عہد کیا تھا؟ اب آ جائیں اس طرف، وہ اب آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورت ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 81 اس میں کیا کہا گیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور پھر اگلی آیت ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کون ہے فاسقون؟ ادھر کیا کہا؟ کون خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں؟ جو فاسقون ہیں کیسے ہلاک کر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس روشنی آ گئی، حق آ گیا ہے، تو بجائے یہ کہ اب وہ اپنی ذمہ داری جو ان کی ڈیوٹی تھی، جب ڈیوٹی دینے کا وقت آیا وہ پوری کریں، بلکہ پھر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اذ جب اخذ کیا تھا اللہ ہے میثاق النبیین، النبیین سے میثاق، النبیین کون ہے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ النبیین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر النبیین سے مراد ان شخصیات کو لے لیا جائے جن کے بارے میں اکادن زیاد پائے جاتے ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو جنتی ہوتے ہیں، نبیوں کے بارے میں تو کوئی غلط بات بھی نہیں کی جا سکتی، تو پھر قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں کہ نبیوں کی کثیر تعداد فاسق ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نبیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، کثیر تعداد ایسی ہے جو رب کے ساتھ میثاق کر کے، معاہدہ کر کے، کنٹریکٹ کر کے اپنے کنٹریکٹ سے پھر جانے والی ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آج تک اس نے دکھایا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوئی؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ النبیین کے بارے میں، نبیین کے بارے میں جو عقائد ذریعات پائے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، خرافات ہیں، بکواس ہیں۔ اب النبیین سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ آج تک سمجھتے آئے۔ النبیین نبی کی جمع ہے، اور جمع مستقبل بعد والے۔ اور نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی تو لفظ ہے عربوں کی زبان کا۔ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں رہنما۔ جیسے آپ نے ایک روایت ہے وہ پڑھی ہوگی، بہت مشہور ہے، العلماء وراثت الانبیاء۔ جو العلماء ہوتے ہیں، مخصوص علماء ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو انبیاء کی وراثت ملتی ہے۔ انبیاء کی وراثت، انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ کہ مال چھوڑ کے جاتے ہیں، دولت چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں، جب بھی کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے تو وہ کیا چھوڑ کے جاتا ہے؟ وہ اپنی گدی خالی کر کے جاتا ہے، یعنی انسانیت کی رہنمائی۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ رہنما۔ وہ رہنمائی کی ذمہ داری، گدی خالی چھوڑ جاتا ہے۔ اب اس کو کس نے فل کرنا ہوتا ہے؟ کون اس کی جگہ لے گا؟ جو العالم ہوگا، العلماء، مخصوص علم والے، خاص علم والے، خاص علماء۔ نبی عربوں کی زبان کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں رہنما، جسے آپ عالم یا علماء کے نام سے پکارتے ہیں، جن کو آپ علماء کہتے ہیں۔ عالم کہتے ہیں وہ جس کے پاس علم ہے، جس میں علم ہے۔ لیکن اگر جس کے پاس علم ہے وہ انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری اٹھا لے تو پھر وہ عالم نہیں رہتا، بلکہ عالم سے ایک سیڑھی آگے، ایک قدم آگے نبی بن جاتا ہے، نبی ہونے کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ نبی نباز ہے، نبا کہتا ہے وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں، اے لوگوں، میں وہ ہوں جو تمہیں بتا سکتا ہوں تمہیں دنیا میں کیوں لایا گیا، تمہارے لیے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بڑھنا ہے، یعنی تم دنیا میں کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو، جسے اردو میں کہتا ہے رہنما۔ نبی کا مطلب ہے رہنما، ٹھیک ہے نا؟ تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے میثاق اخذ کیا کن سے؟ النبیین سے۔ انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار بہت سارے ہیں، جیسے سیاسی لیڈر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور طرح طرح کے، مجموعی طور پر نبیین۔ لیکن ان میں سے جب مخصوص کیے جائیں گے تو مخصوص کون سے؟
جو دین کے رہنما ہونے کے دعوے دار ہیں، دینی رہنما ہونے کے دعوے دار ہیں، مذہبی رہنما جن کو آپ علماء کہتے ہیں، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کب ان سے میثاق اخذ کیا؟ سب سے پہلے بات ہے اللہ کہ رب یہ کائنات، جیسے آسان الفاظ میں مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کو کوئی مصیبت کو تکلیف پیش آتی ہے، وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، پیسہ استعمال کرتا ہے، وہ پریشانی دور نہیں ہوتی، اپنے تعلقات استعمال کرتا ہے، پریشانی دور نہیں ہوتی، جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لیتا ہے، بالآخر وہ کیا کرتا ہے، وہ جب تھک ہار جاتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ اب اللہ پر چھوڑنا کیا ہے؟ یعنی حالات پر چھوڑتا ہوں، اور حالات کرتے کرتے اس کو اس مصیبت سے جب نکالتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے اللہ نے میری مصیبت دور کی، حالانکہ دور کس نے کی؟ حالات نے۔ تو اللہ کیا ہوا؟ رب کیا ہے؟ جسے اب حالات کہتے ہیں، یہ کائنات، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا میثاق اخذ کرنا کیا ہے؟ کب میثاق اخذ کیا؟ ذرا غور کریں کہ یہ جو لوگ ہیں، مثال ایک بندہ ہے، وہ MBBS کرتا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتا ہے، اور وہ ڈاکٹر بننے کے بجائے، پریکٹس کرنے کے بجائے وہ کہتا ہے جی مجھے آج یہ ریلائز ہوا ہے کہ اس وقت دنیا میں دین بہت ہستہ حالت ہے، دین کی حالت بہت ہستہ ہو چکی ہوئی ہے، اس وقت ایسے کوئی لوگ ہونے چاہیے جو دین کی خدمت کریں، دین کی نصرت کریں، حق کی نصرت کریں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں پریکٹس نہیں کروں گا، اپنا کلینک نہیں بناؤں گا، کہیں جاب نہیں کروں گا، بلکہ میں دین کی خدمت کروں گا، میں حق کا ساتھ دوں گا۔ کوئی بھی اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے میڈیکل میں ڈگری حاصل کی ہے، MBBS کیا ہے، یا اس طرح میڈیکل کی فیلڈ میں فلاں ڈگری ہے آپ کے پاس، تو آپ جاب کیوں نہیں کرتے، نوکری کیوں، آپ تو اچھے سے کمائی کریں، آپ نے یہ داڑھی رکھ لی اس فیلڈ میں آگے، تو آگے سے جو بھی اس سے سوال کرتا ہے، اس کا کوئی اپنا ہو غیر ہو جو بھی ہو، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بھائی میں تو حق کی نصرت کرنے کے لیے یہ فیلڈ اختیار کی ہے۔ تو یہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ قدم قدم پر جب یہ رب اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے، ایسے حالات بنتے ہیں کہ رب اپنی بات اس کے کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی عزیز، کسی یعنی کسی بھی صورت میں، کسی بھی ذریعے رب اپنی بات اس کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، رب اپنی بات اس کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جواب کیا دے رہا ہوتا ہے؟ وہ ہر بار یہی اصرار کر رہا ہوتا ہے، اصرار ضد کر رہا ہوتا ہے، جو بھی پوچھتا ہے یہ کہتا ہے میں یہ اس لیے، میں یہ اس لیے، میں حق کا ساتھ دینے کے لیے، میں حق کا ساتھ دینے کے لیے، میں حق کا ساتھ دوں گا۔ اور دوسرا بھائی آخر الزمان ہے، امام مہدی کہنے کا وقت ہے، عیسیٰ کہنے کا وقت ہے، اگر امام مہدی میری زندگی میں آئے، عیسیٰ میری زندگی میں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، ان کا ساتھ دوں گا۔ اسی طرح یہ جو ملاٹے ہیں، جب مدرسوں میں جاتے ہیں، کب؟ جب آگے واضح کر دیا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب ان کو کتابوں سے اور حکمتن سے علم دیا جا رہا ہوتا ہے، جب یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کتاب اللہ سے نہیں، کتابوں سے، کتابن بہت ساری کتابوں سے، تو بہت ساری کتابوں سے کب سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر مدرسوں سے۔ جب مدرسوں میں داخلے لیتے ہیں اس وقت جو بھی ان سے پوچھتا ہے کہ کس کا بیٹا تو؟ یہ فلاں کا۔ تو کون سی کلاس میں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تو مدرسے میں جا رہا ہوں۔ لے مولوی بننے لگا، تیرے دوسرے بھائی تو یعنی پڑھ لکھ رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر، تو کدھر جا رہا ہے؟ تو مولوی بن رہا ہے۔ اسی طرح کدھر جا رہا ہے؟ جی میں مدرسے میں۔ لے وہ اسکول میں جا، مدرسے میں کیا کر رہا ہے؟ مولوی بننا ہے، کوئی پڑھ لکھ کے کوئی افسر بنے؟ نہیں جی میں دین سیکھوں گا، میں دین سیکھ کے حق کا ساتھ دوں گا، میں تو حق کا ساتھ دوں گا۔ کیا جب مدرسوں میں تم پڑھ رہے ہوتے ہو، علم سیکھ رہے ہوتے ہو کتابوں سے، اس وقت تمہارا جو بھی تم سے پوچھتا ہے یا قدم قدم پر تم یہی اصرار نہیں کر رہے ہوتے ہم حق کا ساتھ دیں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے؟ اور آج کے دور میں جب تم مدرسوں میں جا رہے تھے، کیا یہی شور نہیں مچا ہوا تھا بھائی آخر الزمان ہے، آخر الزمان ہے، امام مہدی کہنے کا وقت ہے، عیسیٰ کہنے کا وقت ہے، عیسیٰ کہنے کا وقت ہے، دجال کہنے کا وقت ہے، دنیا تقسیم ہو رہی ہے، ایک طرف دجال کی فوجیں، دوسری طرف
جناب مہدی کی فوجیں تیاری ہو رہی ہے، تو کیا تم یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مہدی کا ساتھ دیں گے، ہم تو حق کا ساتھ دیں گے، ہم تو حق کا ساتھ دیں گے؟ یہ نہیں کہتے ہم تو حق کی نصرت کریں گے، ہم تو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے، ہم تو اس کی حمایت کریں گے، اس کی مدد کریں گے؟ یہ دعوے نہیں تھے، یہ تھا تمہارا میثاق اخذ کرنا رب کے ساتھ میثاق باندھنا، ٹھیک ہے؟ یہ تھا۔ اور قدم قدم پر جب تم سے پوچھا جا رہا تھا تو تم بار بار یہی اصرار کرتے تھے، یہی اصرار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تم یہ اصرار کرتے تو پھر ظاہر بات پھر دیکھتے ہیں کہ اب جب وہ وقت آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو، اپنے اس عہد پر میثاق پر قائم رہتے ہو، ڈٹے رہتے ہو یا نہیں پیچھے ہٹ جاتے ہو؟ کیونکہ تم یہ بتاؤ کہ جب تم کوئی بھی بات کرتے ہو تو السمیع کون ہے، کون سن رہا ہے، کون لکھ رہا ہے؟ جب تم کوئی بھی بات کرتے ہو رب کے حوالے سے، حق کے حوالے سے، تو کیا رب بہہ رہا ہے، ہمیں سنائی نہیں دے رہا، رب کو سنائی نہیں دے رہا؟ کیا رب نہیں دیکھ رہا، رب نہیں سن رہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی نصرت کروں گا، میں تیرا بندہ بنوں، میں رب کا بندہ، میں رب کی نصرت، تو کیا ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھائی، تو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تیرا ہمارا معاہدہ ہو گیا، لیکن یہ نہ ہو کل کو پھر جائے، کل کو تجھے اپنا پیٹ نظر آنا شروع ہو جائے، کل کو تو یہ سارا کچھ سیکھ کر لوگوں کے اموال کھانا شروع ہو جائے، ان کو باطل دینا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے مال کھا لینا، لیکن بدلے میں باطل نہ دینا۔ ہاں جب تک گمراہی ہے تو باطل ہی دے گا، لیکن جب حق آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر حق حلالی کرنی ہے۔ جو لوگوں کا مال کھایا ہے اس کو حلال بھی کرنا ہے۔ لوگوں کو کہنا ہے لوگوں میں آج تک تمہارا مال کھاتا آیا، کیوں؟ حق کے بدلے، لیکن میں آج تک تمہیں باطل دیتا رہا، کیوں؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ باطل ہے، آج میرے اوپر واضح ہوا حق کیا ہے، تو اے لوگوں جو میں نے تمہارا مال کھایا اس کے بدلے آج تمہارے اوپر واضح کر تو حق یہ ہے۔ یہ احمد عیسیٰ آ گیا، ٹھیک ہے؟ کہتے رہے، اور پھر صرف یہی نہیں، آگے رب ایک اور کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے سما، پھر جاکم، تم میں تمہیں سے آ گیا رسول ہمارا بھیجا ہوا، مصدق، اس کی تصدیق موجود ہے، لما معکم، جس کے ساتھ تم انسانیت کی لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہو، اس میں تصدیق موجود ہے، تو تم نے کیا کرنا؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، جس کے ساتھ تم لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہو اس میں تصدیق موجود ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ نہ صرف اسے تسلیم کرنا ہے، ماننا، بلکہ اس کی نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے دعوے، جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کرے گا تم نے اس کی نصرت کرنی ہے، نہیں، جو بھی اٹھ کر یہ اعلان کرے تمہاری زندگی میں، جو بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے، یہ اعلان کرے کہ میں رب کا بھیجا ہوں، وہی مسیح ہوں، رسول ہوں، رب کا بھیجا ہوا ہوں، تو تم اے ملاٹو لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہو، سب سے پہلے تمہارے اوپر یہ کتب ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، تو تم تحقیق کرو کہ کیا اس کی تصدیق قرآن میں ہے، کیونکہ واحد سچا ہوگا جس کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہے۔ کیوں؟ ذرا غور کرو، قرآن میں دوسرے مقام پر ہم نے کیا بتا دیا تمہیں۔ یہ سورہ البقرہ ہے، سورت کا نمبر 2 ہے اور آیت کا نمبر ہے 101۔ اس میں کہا گا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں کہا جا رہا ہے وا اور لما، جو کہ یعنی جس رسول کے بھیجے جانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، جاءہم، ان میں انہی سے آ گیا، جب ان میں انہی سے آ گیا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ رسول من ان اللہ، من جو اللہ کے ہاں سے آیا ہے، تو پہچان کہ مصدق لما معہم، یعنی جس کے ساتھ اس وقت لوگوں کی ہدایت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ تصدیق کر رہا ہے، اس میں تصدیق موجود ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ گروہ میں تقسیم ہیں، تو ان میں وہ فریق جن کو الکتاب دی گئی، یعنی ملاٹے، انہوں نے کیا کیا کہ کتاب اللہ کو، اس قرآن کو اٹھا کر پیچھے پھینک دیا اور خود اپنا اب ظاہر کرنا شروع ہو گئے۔ وہ جو ملاٹے ہیں، ملاٹوں میں سے ایک گروہ نے خاموشی اختیار کر لی، اور دوسرے گروہ نے، ایک گروہ نے کیا کیا؟
کچھ ملاٹوں نے کتاب اللہ کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینکا اور اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا. گالیاں، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں، دشمنی. بھئی اگر کذاب ہے تو کیا کتاب اللہ سے کتاب ثابت نہیں کر سکتی؟ کتاب اللہ کیوں نہیں کتاب ثابت کر سکتی اگر کذاب ہے؟ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، بتایا گیا کہ جان لو جو رسول من عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں سے آئے گا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کی تصدیق اس میں موجود ہوگی جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کے ساتھ تم انسانی کی رہنمائی کے دعوے دار یعنی اس قرآن میں. اس کے یعنی سچا ہونے کی پہچان کیا ہے؟ جو رسول ہمارا بھیجا ہوا ہوگا صرف و صرف اس کی پہچان یہ قرآن کرائے گا، اس کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہوگی. صرف اور صرف اس کے خلاف یہ ہوگا کہ اس قرآن کو پشتوں کے پیچھے پھینکا جائے گا اور ملاٹے اپنا آپ ظاہر کریں گے، گالیاں، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں، دشمنی. لیکن کتاب اللہ سے دنیا کی کوئی طاقت اسے جو ہے وہ غلط ثابت نہیں کر پائے گی. قرآن سے، قرآن کو پیچھے کر دیا جائے گا. بتایا جان ہر شخص اس کا جوڑا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ، جب رسول آئے غیر اللہ کے ہاں سے، میرا بھیجا ہوا نہیں ہوگا، جو کذاب ہوگا، جس کا اگر دعویٰ یہ کہ میں وہی مسیح ہوں، وہی رسول ہوں، میں رب کا بھیجا ہوں، صرف دعویٰ یہ ہوگا، اس کی تصدیق اس قرآن میں موجود نہیں ہوگی. اس کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے گا، اس کو قرآن سے کذاب ثابت کیا جائے گا. واحد ہمارا بھیجا ہوا ہوگا، سچا ہوگا، جس کی نصرت کرنی، جس کو تسلیم کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہے، اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہوگی اور اس کے خلاف قرآن جو ہے اس کو پیچھے پھینک دیا جائے گا اور ملاٹے اپنا ظاہر کریں گے. تو اب ذرا غور کریں، کیا احمد عیسیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ بہت ساروں نے دعوے کیے، ایک مرزا غلام قادیانی بھی تھا، لیکن کیا قرآن میں اس کی تصدیق موجود؟ قرآن نے تصدیق کی؟ کیا اس کے خلاف قرآن خاموش ہو گیا؟ قرآن پیچھے ہٹ گیا؟ نہیں، اس کے خلاف تو قرآن گواہیاں دے رہا ہے، اس کے کذاب ہونے کی تصدیق کر رہا ہے. تو یہ اب آگے کا کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو علم نہیں دیا جا رہا، ان ملاٹوں کو، یہ جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ملاٹے، جیسے کہ ان کو علم نہیں دیا. ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ ان ملاٹوں کی آنکھوں کے سامنے، یہ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے انہی کا ایک طبقہ ملاٹے اس رسول کی وہ گالیاں دے رہے ہیں، اس رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں جس رسول کے بارے میں انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہماری زندگی میں آیا، اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہوئی، تو اس قرآن کے ساتھ ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس کو تسلیم کریں گے، اس کی نصرت کریں گے. اس عہد کے باوجود ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی زندگیوں میں اسی رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ملامتیں کی جا رہی ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا تصدیق کرنا، سب خود ماننا، نصرت کرنا، مدد کرنا. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ الٹا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اور پھر یہی نہیں، چلو ایک تو بھائی علم نہیں ہے ان کو دیا گیا، لا علم ہے. ایک تو یہ ہے کہ لا علم ہیں، ان کو جی علم نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، کہ احمد عیسیٰ آیا ہے اور واقعتاً وہ سچا ہے یا نہیں ہے، قرآن میں اس کی تصدیق ہے یا نہیں ہے، لوگ اسے گالیاں دے رہے ہیں یا نہیں. ایک تو یہ انہوں علم نہیں، یہ بھی نہیں ہے. نہ صرف یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، بلکہ ایک ایک ملاٹے تک یہ پیغام پہنچایا گیا. ہمارے پاس یہ جتنے مرے ہیں ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں، کال ریکارڈنگ موجود ہیں. ان کو کہا گیا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر یہ کذاب ہے تو سامنے اس کو دلائل سے کذاب ثابت کرو، قرآن سے کذاب ثابت کرو. تو آگے سے ایک ہی بات کریں، نہیں جی خاموشی اختیار کرو. کیوں؟ سچا تو ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم سچا کہیں گے تو دنیا پیچھے پڑ جائے گی، لوگ جوتے ماریں گے، ساری زندگی جھک مارتے رہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہے رب کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی بڑی پرواہ ہے.
تو یہ ہے، آئیں واپس اس آیت کی طرف. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اے ملاٹو ذرا غور کرو، ذرا یاد کرو، جب تم کتابوں سے سیکھ رہے تھے تو کیا اس وقت تم نے رب سے، اللہ سے میثاق نہیں باندھا تھا، میثاق اخذ نہیں کیا تھا؟ قدم قدم پر، جگہ جگہ پر، وقتاً فوقتاً کیا یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم دین سیکھ کر حق کا ساتھ دیں گے، ہماری زندگی میں امام مہدی آیا، عیسیٰ آیا، ہم اس کے لشکر میں شامل ہوں گے، سب سے پہلے اس کی تصدیق کریں گے، اس کی نصرت کریں گے؟ یعنی ہماری زندگی میں رسول آیا، عیسیٰ آیا تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس کی نصرت کریں گے. کیا یہ قدم قدم پر یہ اقرار نہیں کر رہے تھے؟ کیا تم نے کتابیں نہیں لکھی ہوئی؟ کیا تم نے کتابوں کے انبار نہیں لگائے ہوئے؟ اے لوگوں، دنیا میں چھانٹی ہو رہی ہے، عیسیٰ کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، آخر الزمان چل رہا ہے، تیاری پکڑ لو، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے نہیں کہتے چلے آئے؟ کیا یہ نہیں کہتے آئے قدم قدم پر، یہ اقرار نہیں کرتے آئے، اصرار نہیں کرتے آئے کہ ہم تصدیق کریں گے، ہم مانیں گے، ہم اس کی نصرت کریں گے، ہم مانیں گے، ہم اس کی نصرت کریں گے؟ اگر تم اپنے اس وعدے سے پھر جاؤ، اے النبیین، انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دارو، دین کے ٹھیکیدارو، ملاٹو، اب اگر تم اپنے اس عہد سے، میثاق سے پھر جاؤ تو پھر تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. فمن، پس جو، تولی پھر گیا، بعد اس میثاق باندھنے کے بعد، حق آ جانے کے بعد، حق کھل کھل کر واضح ہو جانے کے باوجود بھی پھر گیا، ذالک وہی، فاولئک وہ جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ہم الفاسقون، یہی تو ہیں الفاسقون اور ہم الفاسقون. جب یہ ہو رہا ہے جو الفاسق ہیں تو بتایا جا رہا ہے یہ ہیں وہ الفاسق. ہم حال کا صیغہ، اس وقت کی بات کی جا رہی ہے. ہم الفاسقون، یہ ہیں وہ الفاسقون جن کا آج سے 14 صدی قبل اس قرآن میں ان آیات کی صورت میں ذکر کیا گیا تھا. یہ ذکر تھا ان کا. یہ آیات اس وقت بیان ہو ہی نہیں تھی جب تک یہ ایونٹ ہوتا نا. آج جب ایونٹ ہویا تو آیات بیان ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں؟